وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے آیت 259۔ اس آیت میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ مثال دی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ پھر کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں، کیسے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے ایک واقعہ پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہیں حکمت عطا ہوئی، انہوں نے ایسا جواب نمرود کو دیا، ایسی دلیل دی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اسی طرح بعض دفعہ زندگی میں ہمارے دل میں بھی سوالات آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان حق کے راستے پر ہوتا ہے، اللہ کے راستے پر ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ سوال ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے اور میں نے، ہم نے سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی سوال ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی ایسا زندگی میں واقعہ ہو جاتا ہے، پیش آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو انسان کہتا ہے یہی تو بات میں سوچ رہا تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ یا آپ کسی کا کوئی واقعہ ایسا سن لیتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ یہی تو بات میں سوچ رہی تھی، تو وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس طرح بعض دفعہ بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اپنے بندوں کی۔ تو اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، میں آیت پڑھتی ہوں۔ او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مانند اس شخص کے، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر۔ اب یہ کون شخص تھا؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو لیکن یہ کون شخص تھا؟ قرآن ہمیں ڈیٹیل سے نہیں بتاتا۔ قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاتا۔ قرآن ہمیں مین بات بتاتا ہے جس سے ہمیں سبق مل جائے۔ تو نہ تو اب وقت ہے اتنا کہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ بعض مفسرین نے بہت ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ یہ کون شخص تھے، کس بستی کی بات ہو رہی ہے اور کب کی یہ بات ہے۔ تو یہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، وہ ایک بستی پر سے گزرے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گری ہوئی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر۔ ساری بستی ویران ہوئی پڑی تھی، گھر گرے ہوئے تھے، لوگوں کی ہڈیاں بکھری پڑی تھی وہاں پر۔ تو وہ ایسی بستی سے گزرے۔ قَالَ، انہوں نے سوچا یا انہوں نے کہا، اَنَّا، کس طرح، یحیی ہذہ اللہ، زندہ کرے گا اللہ اس کو۔ انہوں نے دل میں ان کے خیال آیا کہ یہ جو ساری بستی ویران پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا بعد موتہا، بعد اس کی موت کے۔ بعض دفعہ ہم خود بھی سوچتے ہیں نا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کے اور گوشت پہنا کے ان کو کیسے کھڑا کر دیں گے؟ کیونکہ قیامت میں ہمیں اپنی اسی حالت پہ اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے نا، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، اسی طرح اس نیک بندے نے بھی سوچا کہ کس طرح اللہ اس پوری بستی کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اللہ نے ان کو پھر کیسے ہدایت دی، رہنمائی کیسے کی؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو مار دیا اس کو اللہ نے، 100 100 عامٍ، سال، ثم، پھر بعثہ، اٹھایا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا، ان کے دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے تھے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کو مار دیا۔ پھر وہ 100 سال تک ان پر موت طاری رہی، اور پھر اللہ نے ان کو کھڑا کیا، زندہ کر دیا۔ قالا، فرمایا، کم لبثت، کتنا ٹھہرے تم؟ پھر اللہ نے پوچھا تم کتنا عرصہ موت کی کیفیت میں رہے؟ قالا، اس نے کہا، لبثت، میں ٹھہرا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ اسی طرح ہم جب قیامت میں کھڑے ہوں گے، ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم کتنا ٹھہرے اس دنیا میں، کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اسی طرح انہیں بھی لگا موت، ایسے ہی موت میں کیفیت ہوگی انسان کی جیسے انسان سو جاتا ہے، سو کے جب انسان اٹھتا ہے تو ایگزیکٹ اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کتنے گھنٹے سویا ہے۔ اسی طرح جب موت کے بعد ہم زندہ ہوں گے، ہمیں ایسے محسوس ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو کچھ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے مرا رہا۔ قولا، فرمایا، بلکہ لبثت، تو ٹھہرا، 100 عامٍ، 100 سال، فانظر الی طعامک و شرابک۔ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا اور اس کے اوپر کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ وہ جو سامان تھا، حالانکہ وہ 100 سال مرے رہے، لیکن جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بالکل فریش تھا۔ وانظر، اور دیکھو، الی حمارک، طرف اپنے گدھے کے۔
تو پھر اللہ نے وہ گدھا ان کو اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ بنا دیں ہم تم کو آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوئی تھیں، وہ مر چکا ہوا تھا، اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوئی تھیں، یعنی 100 سال وہ خود مرے رہے، ان پر موت طاری رہی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا اسی کیفیت پہ۔ اور پھر ان کا کھانا پینا بالکل فریش رہا، جبکہ جو گدھا ساتھ تھا اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوئی تھی۔ یہ اللہ نے ایک معجزہ کر کے ان کو دکھایا۔ وانظر، اور دیکھو، الا طرف، العظامی، ہڈیوں کے، یعنی اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ بکھری پڑی تھی گدھے کی۔ کیفا ننشزوہا، کس طرح ہم جوڑ دیں گے ان کو، ثم پھر نکسوہا، ہم پہناتے ہیں ان کو لحمہ، گوشت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر دیں گے اور دوبارہ ان کے اوپر گوشت پہنا دیں گے۔ فلما، پھر جب تبین لہو، واضح ہو گیا اس کے لیے، ان کو دل کا اطمینان حاصل ہو گیا، ان کو اللہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا کہ کس طرح اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، ان کو ہدایت دے دی، رہنمائی کر دی اللہ نے ان کی۔ قالا، کہا، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ انسان کی طلب کتنی ہے رہنمائی حاصل کرنے کی، اگر تو انسان کی یہ طلب ہے نا کہ اس کو ہدایت مل جائے، تو اللہ بعض دفعہ اس طرح معجزے کر کے بھی ہدایت دے دیا کرتے ہیں انسانوں کو۔ یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔